اور وہ جو ماؤں کے فرما بردار ہوتے ہیں، ماؤں کے اطاعت گزار اور والدین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں چوتھی یا تیسری جماعت کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دونوں بنی اسرائیل کے قوم کے 3 لوگوں کا قصہ پڑھا ہے نا. وہ 3 لوگ تھے. یہ بخاری میں حدیث کا بیان ہے، یہ قصہ ہے، کہانی ہے. حدیث میں قصے بھی بڑے خوبصورت بتائے گئے نا ہماری اصلاح کے لیے. 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے قوم کے، یہ سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش آئی، طوفان آندھی بہت زیادہ، ان کو خوف آیا، وہ غار میں چھپ گئے. بارش سے بچنے کے لیے آندھی طوفان، غار میں بس چھپ گئے. اب اتنی آندھی طوفان ہے، کیا ہوا؟ غار میں چھپے تھے، غار تو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے آ کے ایک بڑے سے پتھر نے غار کا منہ اور دھانا بند کر دیا، بندر بند ہو گئے. اب کیا ہوا؟ لگے لگانے زور، دے تھکا، ادھر تھکا ادھر تھکا. پہاڑ کا پتھر کہاں ہلے؟ وہ تو اتنا بڑا وزنی ہے، 3 لوگوں کے ہلانے سے ہلتا پھرتا ہے. وہ پہاڑ کا پتھر نہیں ہل رہا تھا، غار کا دھانا بند ہے، بندر قید ہے. اب سیانے تھے، سمجھدار تھے، کچھ دین کا علم بھی رکھتے تھے، فوراً بیٹھے، سر جوڑا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا کیا کریں. کہنے لگے اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دعا تو بہت بڑے بڑے زندگی کے پتھر اور مصیبتیں جو ہے ٹال دیتا ہے. آپس میں معاملہ کیا، دعا کرتے ہیں. اور دعا کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ بھی کہا کہ ہم دعا کرنے سے پہلے اپنے کچھ نیک عمل جو ہیں ان کا وسیلہ بنا کے دعا کریں. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اپنے کچھ نیکیوں کا تذکرہ، وسیلہ یا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کی نیکی کو قبول کر کے میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری فلاں حاجت پوری کر دے. اس انداز میں دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ لگے اپنے مختلف اعمال کا وسیلہ دینے. ان میں سے ایک نے کیا دعا کی تھی؟ ایک نے اپنے والدین کی خدمت، اور کیسی بے لوث خدمت، اور اپنے والدین کی جو ترجیحات ہیں اس کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی. اس نے کہا الہی تو جانتا ہے کہ میرا بکریوں کا ریوڑ ہے، اور میں بس اپنی گلہ بانی سے ہی اپنا معاش کا ذریعہ کماتا ہوں، اور میں صبح صبح اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہوں. سارا دن میری بکریاں چرتی ہیں، میں شام کو واپس اپنا معمول بتایا نا، اور میں آتا ہوں، اور جب اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اپنے گھر واپس لاتا ہوں، سب سے پہلے ان کا دودھ دوتا ہوں. تو کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا. حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور سب سے زیادہ قرب یعنی کلوزنس اور انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ بیوی کے ساتھ ہوگی، لیکن حق اطاعت کا، احترام کا، محبت کا، عقیدت کا اور حکم ماننے کا حق سب سے زیادہ ماں کا ہے. محبت اور کلوزنس بیوی کے ساتھ ہے. یہ بیلنس ہے جو شریعت ہمیں سکھاتی. تو اس کے گھر میں بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے بوڑھے والدین بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں واپس آتا ہوں تو میں دودھ دونے کے بعد پیالہ بھر کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے کمزور والدین کو پیش کرتا ہوں. یہ تو بذات خود ایک بہت بڑی نیکی تھی. پھر اس نے ایک اپنا واقعہ بھی بتایا. اس نے کہا کہ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریوں کو چراتے چراتے بہت ہی دور نکل گیا، اور گویا مجھے واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی، رات چھا چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا. میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کر کے بھوکے سو چکے تھے. کہتے میں گھر پہنچا، میں نے جلدی اپنی بکریوں کو باندھا، ان کا دودھ دویا اور میں نے پیالے میں ڈالا، اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں. کیا کیا اس نے؟ کہتا ہے کہ میں سارے رات اپنے والدین کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ پکڑ کے تھامے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ بھوک سے تنگ ہو کے اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا. اور پھر ساتھ اس نے ایک اور اپنی ترجیح بھی بتائی. یہ بذات خود کتنی بڑی نیکی. کہتا ساری رات میں کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کہ بھوکے سو گئے، رات کو کہیں بھوک ستائے گی، پھر اٹھیں گے تو کہیں ان کو بھوکا نہ رہنا پڑے. میں ساری رات ان کے سرانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا. لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اپنی ترجیح زندگی کی جو بتا دی. اللہ ہمیں وہ ترجیح بھی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے. کہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے لپٹ کر بھوک سے بلکتے دودھ مانگتے سو گئے، لیکن میں نے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا محض اس لیے گوارا نہیں کیا کہ میرے والدین تو بھوکے سوئیں اور میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں. اولین ترجیح میرے لیے میرے محسن والدین تھے. یہ والدین کی خدمت اور اپنی زندگی کی ترجیحات کا پیمان. آج ہم دیکھتے ہیں
ہماری زندگی میں ہماری اولادیں ہماری اولین ترجیح بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنی جنت کے راستے سیکھنے اور یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ شخص نے یہ وسیلہ بنا کر دعا کی اور وہ پتھر جو ہے وہ سرک گیا. والدین کی خدمت کرنے والوں کے راستے میں سے جب والدین کی خدمتیں کر کے ان کی فرما برداریاں کر کے ان کی اطاعتیں کر کے انشاءاللہ ان اعمال کو وسیلہ بنا کے دعائیں کریں گے تو زندگی کی شاہراہ کے سارے روڑے پتھر رکاوٹیں ضرور نکل جائیں گی.